أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آل عمران. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. آج کل جماعت احمدیہ کو جو اسلامی عبادات
اور شاعر سے روکا جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ تم ہماری نقالی کرتے ہو اور ہم تمہیں اپنی نقالی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ ایک ایسا مذہب کی دنیا میں ایک عجوبہ تصور ہے کہ سارے انسان کی تاریخ میں کبھی ایسا واقعہ اس سے پہلے نہیں ہوا۔ نقالی کرنے کے جرم میں اگر سزا دی گئی ہے تو صرف ایک مذہب میں یہ واقعہ ملتا ہے، اس لیے یہ کہنا تو درست نہیں کہ ساری دنیا میں یہ واقعہ نہیں ہوا۔ ہاں، ایک مذہب میں ایسا واقعہ ضرور گزرا ہے کہ جس میں نقالی کے جرم میں بعض لوگوں کو سزائیں دی گئیں اور مذہب کا حصہ بنا کر دی گئیں، اور وہ ہندو مذہب ہے۔ ہندو مت میں جو مختلف ذاتوں کے تصور ہیں، ان کی روح سے جو برہمن کو عبادت کے حقوق ہیں وہ شودر کو حاصل نہیں۔ اس لیے وہ جو برہمن کی عبادتیں ہیں ان میں اگر شودر بھی شامل ہو جائے اور وہی باتیں شروع کر دے جو برہمن کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک سزا مقرر ہے، بلکہ کئی سزائیں مقرر ہیں۔ مثلا اگر وہ اللہ کا ذکر اس رنگ میں سنے جس رنگ میں برہمنوں کے لیے سننے کا حکم ہے تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلایا جائے گا، اور اگر وہ دیکھے ان باتوں کو جن باتوں کو برہمن کو دینے کا حکم ہے تو اس کی آنکھیں اندھی کر دی جائیں گی۔ غرضی کہ برہمن کا مذہب اور ہے اور شودر کا مذہب اور یہ سارے ہندو مذہب کے تابع ہی ہیں۔ اس لیے اس مذہب میں ایک مثال ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ ایک ہی مذہب کے اندر دو مختلف طبقوں کو تعلیم دی گئی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اچھے کام کی نقالی منع ہے، بلکہ ایک مذہب کے دو حصے بنا کر ان کے ذمے الگ الگ عبادتیں کی گئی ہیں، لیکن بہرحال اس کی سند موجود ہے۔ ہم سے جو کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری نقالی نہ کرو، اس کے لیے تو قرآن کریم میں کوئی سند موجود نہیں۔ اس کے لیے دیگر مذاہب میں ہندو مت کو چھوڑ کر دیگر مذاہب میں بھی کوئی سند موجود نہیں، اور ہمیشہ اس کے برعکس نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نقالی نہ کرے بلکہ مخالفت کرے تو یہ برا منایا جاتا ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی سمجھدار قوموں نے ہمیشہ اپنی تہذیب کی نقالی کرا کر حکومت کی ہے، اور برعکس طریق کو پسند نہیں کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ انگریزی حکومت کا جب عروج تھا تو خصوصیت کے ساتھ یہ اپنی تہذیب کی نقالی کرواتے تھے۔ رنگ تو نہیں بدل سکتے تھے، جو کالے تھے وہ کالے ہی رہتے تھے، لیکن ادائیں ساری صاحبوں والی ہو جاتی تھی۔ وہی اٹھنا بیٹھنا، وہی معیار، وہی صبح کے وقت نماز کے لیے عادت نہ بھی ہو اٹھنے کی تو بیڈ ٹی کی خاطر اٹھنا پڑتا تھا۔ تو ساری آئیں اس قوم نے اپنی دے دیں غلاموں کو غلام بنانے کے لیے، اپنے رنگ میں رنگین کر کے۔ تو ایسی تو چیزیں ملتی ہیں۔ رومن امپائر کے متعلق بھی جب وہ عروج پر تھی، یہی پتہ چلتا ہے کہ لوگ رومن امپائر کی میں رہنے والوں کی نقل کیا کرتے تھے۔ انگریزی میں ایک محاورہ بھی ہے، while in Rome do as Romans do۔ جب تم روم میں جاؤ تو وہی کیا کرو جو ایسا رومن کرتے ہیں، کیونکہ اچھا لگتا ہے، اس میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسی مثالیں تو ملتی ہیں کہ غیر قوموں نے اپنی نقالی پر مجبور کیا ہو۔ چنانچہ آج کل ہندوستان میں ہندو مذہب کے برخلاف بعض مسلمانوں کو اپنی نقالی پر مجبور کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات سیکھ لی ہے مغربی قوموں سے کہ جب تہذیب میں اپنے ساتھ شامل کر لو تو قوم اثر کے تابع آ جایا کرتی ہیں۔
چنانچہ کلکتے میں خصوصیت کے ساتھ ایک دفعہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا. عام طور پر مسلمانوں کی تہبند اور طرح باندھی جاتی ہے اور ہندو اور طرح تہبند باندھتے ہیں. اسی طرح پگڑی کے انداز میں بھی فرق ہے. لیکن وہاں مجھے دیکھ کر یہ بڑا دکھ پہنچا کہ مسلمانوں نے ہندوؤں جیسی تہبند باندھنی شروع کر دی اور انہی کی طرح پگڑیاں پہننے لگ گئے. اور جب میں نے پتہ کیا بعض مسلمان لیڈروں سے اس بات پہ گفتگو کی تو انہوں نے کہا ہمارا بھی فائدہ ہے ان کا بھی فائدہ ہے. وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کیونکہ ہم ان جیسے ہو جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پھر اس پہ کوئی اعتراض نہیں رہتا, ہمارا معاشرہ ایک ہو جائے گا اور ہمیں فوائد ہیں. یہ جو راہ چلتے لوگ چھرا گھونپ دیتے ہیں وہ تو نہیں کوئی گھونپے گا پھر. تو ہندوستان نے بھی اپنے مذہب کے برخلاف عقل والی قوموں سے عقل سیکھی اور اپنے پیچھے چلانے کے لیے وہی رخ سکھائے ان کو جو رخ ان کے اپنے تھے تاکہ ذہنی طور پر یہ ہمارے تابع ہو جائیں. لیکن اسے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری نقالی نہ کرو, اس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. یہ ایک عجیب واقعہ ہے جس کے اندر کوئی بھی عقل کا پہلو مضمر نہیں, نہ ظاہر ہے نہ باطن, عقل سے کوئی دور کا بھی اس بات کو تعلق نہیں. اس لیے اس کے مختلف پہلو میں آج آپ کے سامنے کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ عام طور پر جب کوئی غیر احمدی مسلمان احمدیوں کو کہتا ہے کہ تمہارا کیا حق ہے, ہمارے جیسے کیوں بنتے ہو, چھوڑ دو بننا, کیا فرق پڑتا ہے, تمہارا مذہب اور ہے, تمہیں ہم نے غیر مسلم کہہ دیا. تو عام بیچارے جو سادہ لو احمدی ہیں ان کو پوری طرح جواب بن نہیں پڑتا کہ کیا کہیں. دل تو گواہی دیتا ہے کہ بالکل لغو بات کر رہا ہے, لیکن مجلس میں دوسروں کو سمجھانے کی خاطر کھل کر کیا تجزیہ ہونا چاہیے اس کا, کیا اس پر تبصرہ ہونا چاہیے, ان باتوں سے بعض احمدی بے بہرے ہیں. اس لیے تفصیلی تربیت کی خاطر مجھے یہ چیزیں باری باری اختیار لینی پڑ رہی ہیں. موضوع کے طور پر ان کو میں چن رہا ہوں باری باری. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی مذہب کا بھی پیٹنٹ ہو سکتا ہو اور وہ مذہب والے یہ پسند نہ کریں کہ دوسرے اسے اختیار کریں تو ان کو پیٹنٹ کروانی چاہیے. مذہب ساری دنیا میں پیٹنٹ کا ایک رواج ہے, اس کو اخذ کریں اور اپنے اپنے مذاہب پیٹنٹ کروائیں کہ جو شخص بھی اس مذہب کی نقل کرے گا اس کے اوپر یہ سزا یا یہ جرمانہ ہوگا اس کو. تو مذہب کے قانون کے تابع تو کوئی سزا مل نہیں سکتی مذہب کی نقالی کی, اس لیے دنیا کی قانون کی روح سے ہو سکتی ہے سزا, جیسا کہ پیٹنٹ کی ہو جایا کرتی ہے. تو اگر دنیا میں یہ ممکن ہو تو وہ ایسا کر سکتے ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان کی نقالی کرتے نہیں ہیں بلکہ ان کی نقالی سے ہمیں کراہت آتی ہے. جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہماری نقالی کرتے ہو. ہم ان کی نقالی سے کر سکتے ہیں, نہ تو ہم ان کی طرح اذان سے پہلے گانے گاتے ہیں, نہ اذان کے بعد وہ پڑھتے رہتے ہیں کچھ اور گھنٹہ گھنٹہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ان کے گھروں کے آرام میں مخل ہوتے ہیں, بیماروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, بجائے اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان